بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کے صفات جمیلہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کے اعلیٰ مقام و مرتبے کا بیان کسی انسان کے بس میں نہیں۔ آپ تمام خوبیوں کے جامع تھے، اور یہاں پر جسہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ صرف ایک اشارہ ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین نمونہ جو قرار دیا ہے، اس میں ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی پاکیزہ زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ کہا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مجسمہ تھے قرآن کا۔ شارحین رحمہ اللہ نے لکھا ہے محدثین نے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سراپا قرآن تھے، آپ کے اخلاق قرآن کریم پر کے آئینہ دار تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ ان کو پورے طور پر انجام دیتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اسے انتہائی دور رکھتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس و لحاظ رکھتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے، جن پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں کو کرتے تھے، کن چیزوں سے دور رہتے تھے، یا کن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں کا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں انجام دیں، اور جن سے منع کیا ہے اسے رک جائیں۔ تو اللہ کے رسول کی اس صفات میں سے ایک صفت کیا تھی کہ آپ بہت ہی حلیم اور بردبار تھے۔ آپ غصہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر دیتا تھا یا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو آپ فوراً اس سے انتقام یا بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، آپ انہیں معاف کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ تو یہ صفت بھی ہمارے اندر جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم اس کو لیے رہتے ہیں، اپنے من میں اسے چھپائے رہتے ہیں، دبائے رہتے ہیں، اور موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب بدلہ ملے، کب موقع ملے ہمیں، اور کب ان سے ہم بدلہ چکائیں، اور کب ہم ان کو جو ہے اس کا بھرپور جواب دیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس انتقام کی صفت سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، تو حتی الامکان اس کو جو ہے نظر انداز کرے اور اس سے چشم پوشی برتے، اور ایسا کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بڑے ہی حلیم تھے، بڑے ہی بردبار تھے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا آپ کی شان میں کوئی نازیبہ حرکت کی یا کوئی گستاخی کی تو آپ اسے نظر انداز کر دیتے تھے، اسے معاف کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو سے کام لیجیے، درگزر سے کام لیجیے،
اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہ صفت بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے ناسمجھی کی وجہ سے۔ اگر کسی ساتھی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پھر اس کو وہ اس کے ساتھ جب تک بدلہ نہیں لے لیتے ہم کو سکون نہیں ملتا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سے اچھا برتاؤ کریں، اور اگر کسی سے کوئی نیچ ووچ ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے سب سے سچی محبت کرنے والا اور آپ کی سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔